बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मैगन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की परोल पर रिहाई की दरख्वास्त जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दायर की थी उस पर अहम तरीन समाअत हुई है। अहम तरीन हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसमें जो पेश रफ्त है वो बड़ी दिलचस्प है, इसलिए उसको ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद एक और चीज़ आपके सामने रखता चलूँ। इस वक्त ये ख़बर भी सामने आ रही है कि वज़ारत दाखिला और DGISPR यानी मोहसिन नकवी साहब और DGISPR जो हैं वो एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आज ही 2:30 पर 2:30 पर पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। और ये ISPR में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुमकिन तौर पर अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशत गर्दी है उसका कला कमा करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक नया अहद गुज़श्ता रोज़ किया गया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में। और अब एक नया ऑपरेशन जो है वो शुरू किए जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो मासूम शहीद हुए हैं, जो ब्रूटली बच्चों को जिस तरह से शहीद किया गया है, उस पर एक नया ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गो के इस ऑपरेशन की मज़ीद तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन अब ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि नया ऑपरेशन किया जाएगा और जो वहाँ पर मौजूद दहशत गर्द हैं TTP और BLA के, उनके गिर्द मज़ीद घेरा जो है वो सख्त किया जाएगा। ये एक तो अहम ख़बर जो है वो सामने आ रही है। और इसी सिलसिला में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2:30 पर होने वाली है, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, अगर वो ना हुए तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो उनके साथ होंगे। ये तो मामला था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उससे पहले एक और चीज़ आपके सामने रखता चलूँ। माजिद निज़ामी साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने इंकशाफ किया है अपने ट्वीट के अंदर और लिखा है कि सिर्फ 24 घंटे में फील्ड मार्शल के शोल्डर रैंक का डिज़ाइन क्यों तब्दील किया गया। पहले जो फील्ड मार्शल के शोल्डर पर लगे जो बैजेस होते थे उनका डिज़ाइन अलग होता था, लेकिन उनके मुताबिक जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के शोल्डर पे बैजेस लगे हैं उसका डिज़ाइन जो है वो तब्दील कर दिया गया है। क्या उन्होंने कुछ सवालात लिखे कि क्या पहले से मौजूद शोल्डर रैंक को पसंद नहीं किया गया? रैंक के नए डिज़ाइन का हुक्म किस शख्सियत ने दिया? क्या कानून में फील्ड मार्शल के शोल्डर रैंक डिज़ाइन को फौरी तब्दील करने की गुंजाइश मौजूद है? और इनका डिज़ाइन तब्दील करने की जो मंजूरी है वो किसने दी है? ये उनका बड़ा अहम तरीन ट्वीट है और ये उन्होंने एक्स एक्स पोस्ट के ऊपर लिखते हुए किया है। और ये वैसे है भी हैरानकुन, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट जो है वो की है, उसके ऊपर उन्होंने लिखी है सारी चीज़ें। मामला बड़ा दिलचस्प है कि शायद पहले जो फील्ड मार्शल थे उनसे ज़ाहिर है वो पुराने एक डिज़ाइन था या पुरानी कोई मामला, तो इसके ऊपर हो सकता है कोई तब्दीली की गई हो मुख्तलिफ रखने के लिए, एक उसको यानी कि अलग तासुर देने के लिए, तासुर कह सकते हैं, या अलग पहचान देने के लिए कि जी ये सिर्फ़ और सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए डिज़ाइन बना था। या हो सकता है इसके बाद आगे कोई फील्ड मार्शल आए ही ना। तो ये एक बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल सवाल तो है कि कानून में क्या इसकी इजाज़त थी और 24 घंटों में डिज़ाइन तब्दील करके इसको, और इसकी मंजूरी आखिर किसने दी? ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। फिर एक और चीज़ जो है वो ज़ाहिर है आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर गुज़श्ता रोज़ कि कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बैजेस लगे हुए थे और 5 स्टार की वर्दी के साथ उन्होंने शिरकत की। इस पर यह तनकीद की जा रही है कि उसी रोज़ शाम को उनको बैजेस लगे हैं और इख्तियारात या कह सकते हैं कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की तरफ से जो उनके हवाले किए गए वो रैंक्स या बैजेस, वो भी एक सवाल है कि उससे पहले ही वो जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर वो स्टार्स वगैरह मौजूद थे। ये प्रोटोकॉल्स होंगे, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कहीं ना कहीं इजाज़त होगी इसीलिए पहने हैं। अदरवाइज़ अगर इजाज़त ना होती, प्रोटोकॉल्स ना होते तो ऐन मुमकिन है कि वो बिल्कुल ना पहनते। बहरहाल अब ये इन चीज़ों का वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो डिफेंस पर ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ख़बर की तरफ आ जाते हैं। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने, आपको याद होगा, दरख्वास्त दायर की थी और ये दरख्वास्त जो है वो लतीफ़ खोसा साहब इसमें वकील हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी। इसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे, लेकिन वो एतराज़ात अपनी जगह पर आज भी मौजूद हैं जो बेसिक किस्म के थे। उस दिन की वीडियो में भी मैंने बताया
کہ عمران خان صاحب کی اپروول ہونی چاہیے تھی، ان کے سائن، ان کا کانسینٹ، ان کی فیملی کا کانسینٹ، یا ان کے جو وکلاء ہیں کیسز میں ان کا کانسینٹ ہونا چاہیے تھا، یا ان کی طرف سے دائر ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا سب سے اہم، اس وقت عمران خان نیب کے کیس میں سزا یافتہ قرار دیے گئے ہیں اور ان کو اڈیالہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے، تو اس درخواست کے اندر نیب کو فریق بنانا بھی ضروری تھا۔ یہ بھی بڑا اہم ترین اعتراضات میں سے ایک اعتراض تھا۔ اعتراضات تو دور نہیں ہوئے، لیکن اس پر سماعت ہوگی اور سماعت کے بعد اب اس کے اوپر حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا کچھ تفصیلات رکھوں گا۔ عمران خان کی جو پیرول پر رہائی کی درخواست تھی، اس کا تحریری حکم نامہ، اس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ کیا یہ قابل سماعت ہے درخواست یا نہیں، اس کے اوپر مزید دلائل دیں۔ اعتراضات اپنی جگہ پر ابھی موجود ہیں۔ تو جناب گزشتہ سماعت کا انہوں نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آرڈر لکھواتے وقت کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، ان پر درخواست گزار کے وکیل ہماری آ کر معاونت کریں۔ تو عدالت نے مزید جو کارروائی ہے، مزید جو سماعت ہے، وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ لیکن اس درخواست کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق کور کمیٹی کے اندر جب یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، جنگ کے دن تھے اور کافی اس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کور کمیٹی کے اندر۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے اور علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے، باقی تمام کیبنٹ بھی جس طرح سے موجود ہوتی ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبران وہ موجود تھے۔ تو جناب وہاں پر یہ سجیشن آئی، اور یہ سجیشن نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف سے تھی کہ ہمیں جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے درخواست دائر کرنی چاہیے کہ جو ملکی جس طرح سے حالات ہیں، یکجہتی کے لیے، قوم کو ایک جگہ اکٹھے کرنے کے لیے اور سیکورٹی خدشات کے باعث تمام تر معاملات پر ہمیں یہ درخواست دائر کرنی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیرول پر۔ جس کے بعد علی امین گنڈاپور کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بڑا ضروری ہے اور اس پر کیا جانا چاہیے، تو میں اس پر درخواست دائر کروں گا۔ جس کے بعد وہاں پر موجود بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پیرول پر جو درخواست ہے اس کے کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، جب تک ہم ان کو پورا نہیں کر لیتے فوراً پیرول کی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی جا سکتی۔ جس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ نہیں ہم کوشش تو ضرور کریں گے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیے اگر عدالت جانا ہے تو قانونی تقاضے تو پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے یہ ذمہ داری لی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس معاملے کو دیکھوں گا اور اس پر درخواست دائر کروں گا، باقی تمام معاملات جو ہیں وہ میں اپنے حساب سے دیکھ لوں گا، ہماری درخواست دائر بھی ہو جائے گی اور اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایکشن بھی ہوگا۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو لیگل معاملات تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ درخواست دائر کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا کوئی فائدہ ہوگا تو آپ دائر کر کے دیکھ لیں، لیکن میرا یہ اعتراض ہے کہ اگر دائر کرنی ہے تو اس کے لیے پھر جو مناسب قانونی معاملات ہیں وہ پورے کیے اور اس کے بعد دائر کی جائے۔ تو بہرحال اس وقت ایک کور کمیٹی کے بیچ میں پھر علی امین گنڈاپور صاحب کو شاید کوئی بات ناگوار گزری یا پھر ان کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ خراب ہو گیا یا کوئی بھی بات، تو ان کی کال ڈراپ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مشاورت ہوتی رہی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے پھر اس کی ذمہ داری لی اور اس وقت پھر یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی تھی، لیکن فوراً اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے تھے۔ اور ذرائع یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک اہم ترین رابطہ ہوا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور پیرول پر جو معاملات ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم نے پنجاب حکومت یعنی جیل انتظامیہ کو پہلے سے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے عمران خان کو پیرول پر رہا کرنے کی۔ تو وہ جو میں ایک اہم ترین رابطہ کہہ رہا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب کا ہوا، تو پھر ادھر سے ان کو ڈائریکشن ملی یا کہا گیا کہ جی ادھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ جائیں ہائی کورٹ میں جا کر یہ درخواست دائر کریں۔ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرف سے میسیجنگ ہو سکتی ہے کہ بھائی ادھر آپ کا کچھ نہیں بنے گا، اگر آپ کا کچھ بنے گا تو وہ ہائی کورٹ ہے، ادھر جا کے آپ اپنی ٹرائی کر لیں۔ تو پھر جو ہے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ اس کے اوپر پھر ایک خبر بھی آئی تھی، وہ یہ کہ عمران خان اس درخواست دائر کیے جانے کے بعد سخت ناراض ہیں، اور یہ خبر درست ہے، عمران خان صاحب سخت ناراض اور غصے میں تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں یا وکلاء کے ساتھ غصے میں نہیں تھے، وہ غصے میں ان کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ ڈائریکشن دی تھی یا رستہ دکھایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا کوئی بات بن سکتی ہے تو وہ اسلام آباد
ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے اوپر عمران خان نے غصہ کیا تھا. تو یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے لوگوں سے عمران خان غصہ تھے، اس بات پر نہیں. وہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے لوگوں سے غصہ نہیں تھے، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ قانونی معاملات اور تقاضے اس طرح سے پورے نہیں کیے جا سکے تھے جو کہ اعتراضات ابھی تک اس درخواست کے اوپر موجود ہیں، اور وہ کیے جاتے تو پھر شاید اس درخواست کا اثر اور زیادہ ہوتا. تو اب یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ تحریری فیصلہ آیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے. اس طرح کی جو درخواستیں ہوتی ہیں یہ اس لیے دائر کی جاتی ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کلائنٹ کو جلد سے جلد باہر لانا مقصود ہو تو کم سے کم گراؤنڈ سیٹ ہوا ہو. فار ایگزامپل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی سسپینشن کی درخواست لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سماعت ہوگی تو ظاہر ہے ہفتہ 10 دن 15 دن سماعت چلے گی، پھر فیصلہ آئے گا. لیکن اگر عمران خان کو فوراً جیل سے باہر لانا مقصود ہوگا، منظور نظر ہو جائیں گے عمران خان وقتی طور پہ ہی صحیح بے شک، یا کسی مقصد کے لیے کہ جی ہم نے ان کو لانا ہے باہر، تو پھر سب سے جو بہتر اور آسان طریقہ ہوگا وہ پرول پر رہائی ہوگی. اور پرول پر رہائی کے لیے پھر ظاہر دیکھا جائے گا کہ کیا درخواست پہلے سے دائر ہے، جی دائر ہے، اچھا جی ٹھیک ہے منظوری کریں اور فوراً بندہ باہر لے آئیں. تو یہ ایک گراؤنڈ سیٹ کرنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اس درخواست کو التوا میں ڈالا جائے گا، اور ان کیس عمران خان کو کبھی بھی فوراً رہا کیا جانا مقصود ہو یا باہر لانا جیل سے مقصود ہو، اے پی سی آ جائے، کوئی بہت بڑی میٹنگ کرنی ہو، کچھ پاکستان کے ایسے معاملات ہو جس کے اوپر مشاورت ضروری ہو، تو ظاہر ہے ان کو پھر فوراً باہر لائے جانے کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہلے سے سیٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام تر معلومات تھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 ججز کے ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس میں بھی اہم ترین سماعت آج ہوئی ہے. سماعت پیر 26 مئی تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. آئینی بینچ 5 رکنی جسٹس محمد علی مدر کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، اور یہ کیس بھی اب کنکلوڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو آنے والا ہفتہ ہے ہوپ فلی اس میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا معاملہ اور چیف جسٹس کی تعیناتی میں جو رکاوٹیں وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کون ہوتے ہیں. ایک تو جسٹس ڈوگر صاحب امیدوار ہیں، ظاہر ہے قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا اس لیے گیا تھا کہ ان کو بنایا جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر چیف جسٹس یحییٰ فریدی خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اس وقت عارضی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کو واپس سپریم کورٹ میں عارضی جج ہیں، واپس اسلام آباد ہائی کورٹ لے جا کر ان کو بھی چیف جسٹس بنائے جانے کا چانس، موقع، امکان اور گراؤنڈ موجود ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.